أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة آمنت بالله صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 233 پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بچوں کو دودھ پلانے کے متعلقہ احکامات کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ جب پیچھے طلاق کے معاملات ذکر ہوئے تو یہ بھی ممکن ہے کہ جس خاتون کو طلاق دی گئی ہے اس کے پاس کوئی شیر خوار بچہ بھی ہو، تو اب اس بچے کو دودھ کون پلائے گا؟ تو اس سلسلے میں تفصیل کے ساتھ یہاں پہ احکامات واضح کر دیے گئے ہیں۔ فرمایا والوالداتو، اور مائیں، یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین کاملین، پورے 2 سال، لمن ارادہ، یہ مدت اس کے لیے ہے جس کا ارادہ ہو، ان یتم الرضاعہ، کہ وہ دودھ کی مدت کو پورا کرے، وعلی المولود لہ، اور جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ ہے، رزقہن، کھانا ان بچوں کی ماؤں کا، وکسوتہن، اور ان کا لباس، بالمعروف، مناسب طریقے سے، لا تکلف نفس، تکلیف نہیں دی جاتی کسی شخص کو، الا وسعہا، مگر اس کی حیثیت کے مطابق، لا تضار، تکلیف نہ پہنچائی جائے، والدتن، کسی ماں کو، بولدہا، اس کے بچے کے سبب، ولا مولود لہ، اور نہ ہی تکلیف پہنچائی جائے کسی باپ کو، بچے کے باپ کو، بولدہ، اس کے بچے کے سبب، وعلی الوارث، اور وارث پر بھی ہے، مثل ذالک، اسی طرح کی ذمہ داری، فإن ارادا، پس اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں، فصالا، دودھ چھڑانے کا، ان تراض منہما، اپنی مرضی سے، وتشاور، اور مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، وإن اردتم، اگر تم چاہو، ان تسترضعوا، کہ دودھ پلواؤ انہیں، دودھ پلاؤ، اولادکم، اپنی اولاد کو، اب یہاں ماں کے علاوہ کسی دوسری دائی سے دودھ پلانے کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم چاہو، أَن تَسْتَرْضِعُوا، کہ اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، اولادکم، اپنے بچوں کو دودھ پلاؤ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اِذَا سَلَّمْتُمْ، جب تم ادا کر دو، مَا آتَيْتُمْ، جو دینا تم نے ٹھہرایا تھا، بالمعروف، مناسب طریقے سے، واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، واعلموا، اور خوب جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے۔
یہاں سب سے پہلی بات یہ پیش نظر رہے کہ جب تک ماں بچے کی ماں اس کے باپ کے نکاح میں موجود ہے یا طلاق ہو چکی اب وہ عدت کے اندر ہے تو اس پر بچے کو دودھ پلانا واجب ہے، سوائے اس کے کہ ماں کے دودھ کے علاوہ بھی بچے کا کوئی دودھ کا انتظام بن سکتا ہو، دودھ کے علاوہ کوئی دوسری خوراک سے بچے کا گزارا اور اس کی پرورش ہو سکتی ہو پھر تو مستحب ہے، لیکن اگر اس کا کل سرمایہ بچے کی پرورش کا ماں کا دودھ ہی ہو تو پھر بچے کو دودھ پلانا یہ ماں کے لیے واجب ہے۔ البتہ جب کسی وجہ سے بچے کی والدہ کی طلاق ہو گئی ہے، عدت بھی گزر چکی، اب بھی بچے کا والد اپنی سابقہ بیوی سے بچے کو دودھ پلانے کا معاہدہ کر سکتا ہے، اب اس ماں کی اپنی ثوابدید ہے، چاہے تو بچے کو ویسے دودھ پلا دے، چاہے تو دودھ پلانے کا معاوضہ مقرر کر دے کہ بچے کو دودھ پلاؤں گی اور اتنے پیسے لوں گی۔ عام عرف میں جو دائیاں دوسرے لوگوں کے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور جتنا معاوضہ وہ لیتی ہیں اتنا معاوضہ وہ بچے کی والدہ بھی اس کے والد سے لے سکتی ہے، یعنی بچے کی وہ والدہ جسے اس بچے کے والد نے طلاق دے دی ہو اور اس کی عدت بھی گزر چکی ہو۔ اب بات کرتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت تجربہ کی۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال، لمن ارادا ان یتم الرضاعہ، اور یہ مدت اس کے لیے ہے جو دودھ کی مدت کو پورا کرنا چاہے، یعنی اگر اس سے پہلے بھی کوئی بچے کو دودھ چھڑا دینا چاہے اور بچے کا کوئی متبادل موجود ہو غذا کے اعتبار سے تو پہلے بھی چھڑا سکتے ہیں، یعنی یہ فرضی حکم نہیں ہے، بچے کی حفاظت اور اس کی نگہداشت کے پیش نظر ہے۔ وعلی المولود لہ، اور جو بچے کا والد ہے اس کے ذمہ ہے، مولود لہ بچے کا والد، یعنی وہ بچہ جس کا ہے، اب یہاں بچے کی نسبت والد کی طرف کی جا رہی ہے تو اسی سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو بچے کا نسب ہے وہ والد سے ہی ثابت ہوگا، اور جس کا بچہ ہے رزقہن، اس کے ذمہ ہے ان ماؤں کا کھانا، یعنی جو بچے کی والدہ ہے جو اسے دودھ پلا رہی ہے اس کے کھانے کی ذمہ داری یہ والد کے اوپر ہے، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور اس کا لباس، مطلب یہ کہ جو کھانے پینے کا لفظ بول کے جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بالمعروف، مناسب طریقے کے مطابق، لا تکلف نفس الا وسعها، تکلیف نہیں دی جاتی کسی شخص کو مگر اس کی حیثیت کے مطابق۔ اب یہ جو بچے کو دودھ پلانے والی مائیں ہیں یعنی خامدوں کی جو بیویاں ہیں انہیں یہ آگاہ کیا جا رہا ہے کہ تمہیں جو ضروریات زندگی ملیں گی وہ مناسب طریقے سے دستور کے مطابق ملیں گی، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی حیثیت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے۔ اب بچے کی والدہ جو والد سے جو بھی تقاضا کرے گی اپنی ضروریات کا وہ دیکھے کہ اس کی مالی حیثیت کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی بھی بڑی مشکل کے ساتھ پوری کر رہے ہیں، ایسی روٹی کہ جس سے وہ مشکل پیٹ بھر سکے، اور والدہ صبح شام اس سے کبھی گوشت کا اور کبھی حلوے کا اور کبھی کسی اور لذیذ سے لذیذ خوراک کا تقاضا کرے، اسی طرح وہ اپنی آمدن کے مطابق اسے سردی اور گرمیوں کے کپڑے مہیا کر سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ والدہ اس سے بڑے بڑے مہنگے سوٹوں کا مطالبہ کرے، بچے کی والدہ بڑے بڑے مہنگے سوٹوں کا مطالبہ کرے، ایسا نہیں ہے، بلکہ دیکھے گی کہ میرے خامن کی حیثیت کیا ہے، جو بھی تقاضا کرے گی وہ اس کی حیثیت کے مطابق تقاضا کرے گی، لا تکلف نفس الا وسعها، یہ بطور خاص یہاں پہ اللہ رب العزت نے اسی طرف توجہ لانے کے لیے ذکر فرمایا ہے کہ کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی حیثیت کے مطابق۔ فرمایا لا تدار والدتم بولدہا، کسی ماں کو اس کے لڑکے کی وجہ سے اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، ولا مولود لہ بولدہ، اور کسی باپ کو بھی اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی قسم کی ذمہ داری ہے، خامن
بیوی کا خامن فوت ہو گیا، بچہ موجود ہے، اب جو اس بچے کے ذمہ دار بنے ہیں، جو خامن کے وارث ہیں، تو ان کے ذمہ بھی یہی معاملہ کرنا لازم ہے۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا، پھر پس اگر دونوں ارادہ کر لیں دودھ چھڑانے کا، ان تراد منہما، اپنی مرضی سے، وتشاور، مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوں گے۔ بچے کو دودھ پلا دیں، اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ دودھ کی جگہ کوئی اور غذا سے بھی بچے کا کام چل سکتا ہے، تو فرمایا انہیں اجازت ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اب آگے بات آ رہی ہے کہ کوئی تیسری خاتون، کوئی دوسری خاتون بچے کے دودھ پلانے کے لیے رکھنی ہے، تو اس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ مناسب طریقے سے اس کا کوئی معاوضہ مقرر کرو اور اسے وہ ضرور ادا کرو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا، اگر تم چاہو کہ کسی دوسری خاتون سے، کسی دایا وغیرہ سے بچے کو دودھ پلاؤ، اولادکم، اپنی اولاد کو، تو فلا جناح علیکم، تو پھر تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ اذا سلمتم، جب تم ادا کر دو، یعنی یہ اس خاتون کا حق بیان کیا جا رہا ہے جو بچے کو دودھ پلا رہی ہے، جو دوسری خاتون بچے کے دودھ پلانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، تو فرمایا اسے تم نے معاوضہ ادا کرنا ہے جو تم نے طے کیا ہے، بالمعروف، مناسب طریقے سے، جو عام معاشرے میں معاوضہ چل رہا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے دو۔ اب دیکھیے نا، نکاح کا معاملہ ہے، طلاق کا معاملہ ہے، عدت کا معاملہ ہے، جتنے بھی ہمارے اداب معاشرت ہیں، تمام کا کو جب کلوز کیا جاتا ہے ان کے مسائل کو، تو فرمایا جاتا ہے واتقوا اللہ۔ اسی سے ہم اندازہ لگا لیں کہ ہمارے دین کا ہماری پرسنل زندگی کے ساتھ اور ہماری اجتماعی زندگی کے ساتھ کتنا گہرا تعلق ہے۔ احکامات ذکر کیے جاتے ہیں، پھر ساتھ کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرتے، تو مطلب کہ خوف خدا تمہارے اندر ہونا چاہیے، ان احکامات کو تم نے پامال نہیں کرنا، جس طرح تمہیں کہا گیا اسی طرح تم نے کرنا ہے، جہاں پہ گنجائش ہے وہ تمہارے لیے گنجائش ہے، جو لازمی حکم ہے وہ لازمی حکم ہے، اس سے روگردانی نہیں کرنی۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔